तो भी शक नहीं करता। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जितने भी मेंबरान का या दूसरे जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं, आपने जिनका नाम लिया है, मैं सब पे दिली जो है अफसोस का इज़हार करता हूँ, लेकिन खुसूसन मुनीर खान औरकज़ई इस हाउस के मुतअद्दिद बार वो मेंबर रहे। हमारी पार्टी के साथ जब वो कतर में थे उनका ताल्लुक भी था, एक सर गरम रुकन थे वहाँ पे, बल्कि उहदेदार थे। मैंने ज़ाती तौर पे मेरा उनके साथ एक बड़ा करीबी ताल्लुक था। आज भी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ये ताज़ियती रेफरेंस है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से कि खामोशी सुन ले। आज आसिफ वैसे भी हमने मुख्तसर इजलास करना है, तो आप मेहरबानी करें और अपने जो समाजी फासले है उसका ख्याल रखें, मेहरबानी करें। मैं सिर्फ ख्वाजा साहब 1 मिनट लेना चाहता हूँ। मंडे को हम चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन की सीनियर लीडरशिप है और गवर्नमेंट के ये आपस में बैठ के इस इजलास के ऊपर पूरा तफसीली डिस्कशन करें। मैं सर उसके लिए भी अर्ज करता हूँ, मुझे ये चंद कलमात जो है ये अदा कर लेने दें। मेरा ज़ाती एक ताल्लुक, एक दोस्ती मुनीर खान औरकज़ई के साथ थी, अल्लाह उसको गुरी की रहमत करे। आज भी मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप पे उसका तस्वीर भी है और बड़ा रेगुलरली मेरे साथ उसका राब्ता था। बहुत अच्छा इंसान था। आजकल के दौर में इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं मुश्किल से मिलते हैं। जितनी बार वो असेंबली में आए उन्होंने अच्छी यादें असेंबली में छोड़ी। खुसूसन जब फाटा का इंटीग्रेशन का मसला आया तो उसमें बड़ा वो पेश थे, बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया। बाकी दोस्तों ने भी किया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इसमें बड़ा पेश थे इस मसले पे। और हमारी जो साबक फाटा के इलाके की जो सियासत थी उसमें हमेशा उनका किरदार जो है एक सुलह वाले शख्स का या एक ऐसे शख्स का जो एक ब्रिज की हैसियत जो है अदा करता है, उसका रहा। और उस साबक फाटा के इलाके के अवाम के हकूक़ के लिए वो आज से नहीं, जब पहली दफ़ा वो इलेक्ट होके आए तब से उन्होंने उसकी जद्दोजहद जो है वो जारी रखी। पिछले इजलास में उनकी तबीयत खराब हुई। इजलास से अगर आपको याद होगा स्पीकर साहब, उनको व्हील चेयर पर ले जाया गया। उस एलिमेंट से उनकी सेहत जो है चंद कुछ अरसे से खराब थी। उस एलिमेंट से वो जां भर ना हो सके। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टियां जो अपोजिशन की हैं उनकी तरफ से भी इस नुकसान पे उनके लवाकिन के साथ दिली अफसोस का इजहार करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे और जो अच्छे अखलाक की रवायात उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी वो हमारे इस पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस में वो मजबूत हों। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो आपने अभी मसला जो जनाब स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपको एक खत तहरीर किया है और उसमें 5 इश्यूज जो है वो उठाए हैं, जिसमें ये कि क्रैश का, कोविड की सिचुएशन का, आटे चीनी के जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट का, जो प्राइवेटाइजेशन जो है या आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स की और पीआईए के होटल्स की, और एक और इशू है, मैं इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, बड़ा 5 इश्यूज हैं।
تو وہ ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہاؤس میں اپوزیشن کو جو ہے کہ 6 ممبران کو ایز موور تقریر کی اجازت دی جائے اور ہر ایشو کے اوپر پھر گورنمنٹ کی جو ہے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے. ماضی میں پچھلے 2 سال میں یہ ایک نئی روایت نے جنم لیا ہے جس سے ہم قطعی طور پہ اتفاق نہیں کرتے کہ ایک ممبر اپوزیشن کا بولتا ہے, اس کے بعد جو ہے ایک ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ پارٹی کا بولتا ہے. یہ جو سپارنگ ہے کہ پہلے ادھر سے کچھ کہا گیا پھر ادھر سے کچھ کہا گیا, میرا خیال ہے یہ ماحول کی تلخی میں اضافہ کرتا ہے. اگر جو موورز ہیں وہ اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک محترم وزیر صاحب کھڑے ہو کے حکومت کا موقف دے دیتے ہیں, تو اگر وہاں پہ بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ تو ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے کچھ اور ممبر بھی اس کے اوپر الیبوریٹ کریں تو وہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہے. لیکن روایت یہ ہے پارلیمنٹری کہ بعض موضوعات کے اوپر جو ہے موور جو ہیں وہ پہلے بول لیتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کی جو ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ فالو کی جائے, یہ ٹریڈیشن جو ہے اس ہاؤس کی فالو کی جائے. جب بحث ہو ان 5 موضوعات پہ جب بحث ہو اگلے ہفتے میں, جو ہمارے پاس 4 دن ہیں, آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ان کو, کیونکہ اس طرح جو اس کی سبسٹنس ہوتا ہے اس ایشو کا وہ محو ہو جاتا ہے, وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور ایک گالی گلوچ اور ٹینشن کا ماحول جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیتا ہے. خواجہ صاحب انشاءاللہ میں صرف ایک منٹ آپ کا سر لیٹ می کم ٹو دا پروپوزل سر. جی میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ٹریڈیشن کو جو ہے, یہ نئی ٹریڈیشن جو ہے, اس سے ڈپارٹ کریں, اس کو چھوڑیں اور جو اس ہاؤس کی پرانی ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق اس ہاؤس کو چلائیں. میری آپ سے درخواست ہے, آپ چاہتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ آپ کے پاس باقی پارٹیز کے ساتھ بھی, رائے پرویز اشرف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے دوسرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, JUI والے بیٹھے, سارے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن والے, یہ 3-4 دوستوں کا ایک ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس کو بعد میں آپ بزنس ایڈوائزری میں ڈسکس کر لیں. لیکن آپ کے ساتھ پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے, آپ کی ڈسکریشن ہے, آپ جس کو مرضی بٹھائیں ساتھ ایک دو. لیکن پلیز اس کرائسس میں یہ جو ایوان ہے وہ بد نظمی اور ہنگامے کا شکار نہ ہو. میں خواجہ صاحب آپ یہ میسج بھیجیں ملک کے طول و عرض میں, عوام کو یہ میسج بھیجیں کہ یہ ایوان جو ہے وہ اس وبا کے دوران, اس کرائسس کے دوران, اس مہلک بیماری کے پھیلنے کے دوران جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے عوام کے جذبات کے لیے, عوام کو لیڈ کرنے کے لیے, عوام کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنے کے لیے. یہاں پہ پاکستانی عوام 22 کروڑ عوام کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم نے نمائندگی نہیں کرنی اور سٹارٹ اس سیشن کا, یہ سٹارٹ سیشن کہا جاتا ہے جو ہماری, ہو سکتا ہے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا تردید کر سکتے ہیں, آپ اس کا کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی 1.5 مہینہ یا 2 مہینے یا اتنی دیر یہ چلنا ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ بالکل چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس جو ہے اس کے دوران وی شوڈ بی ان سیشن. جب قوم ایک مصیبت میں مبتلا ہے, ایک ابتلا کا وقت ہے, تو قوم کے جو نمائندے ہیں وہ دے مسٹ شو سالیڈیرٹی ود ریسٹ آف دی نیشن. تھینک یو خواجہ صاحب. چونکہ آج تعزیتی اجلاس ہے تو میں چاہتا ہوں, میں نے پروگرام بھی بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم منڈے بلا رہے ہیں تو اس پہ ہم مشاورت کریں گے. میں نے اپنے سیکریٹری کو کہا, آپ اگر آپ محترم اسپیکر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج بھی اس اجلاس کے بعد آپ کے پاس جو ہے کچھ نہیں, میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی مجھے یہ ہے کہ میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. چلیں آپ منڈے میں منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا. منڈے کو منڈے نو پھر
منڈے کو آپ کے ساتھ منڈے کو جو ہے آپ سیشن شام کو ہے، اجلاس سے پہلے آپ سے میٹنگ کریں گے۔ سپہر کو ہے، ویل بیفور آپ سیشن جو ہے ہمارے لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس، میں لیڈر آف اپوزیشن سے جو ہے وہ نام لے لیتا ہوں اور آپ کو کمیونیکیٹ کروا دیتا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نے گورنمنٹ کی بھی ریکویسٹ کی ٹھیک اور ہے، آپ کو بھی، آپ ضرور لیں، تو اچھی بات ہوگی اگر ان کے نمائندے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، آپ کی موجودگی میں کوئی نہ کوئی چیز طے ہو جائے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ٹھیک ہے۔ میں چترالی صاحب